تحقیق ہوتی ہے, بہت سی چیزیں مشہور چلی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا. کہاں سے کہاں لایا میں آپ کو, مشہور بہت سی چیزیں ہیں, تو کیا سب مان لیں؟ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اب ترقی ہو رہی ہے. پہلے بہار کی 100 جلدیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, اب کمپیوٹر میں آ گئی, ایک لفظ لکھیے سب آ جائے گا. پہلے کسی کو نہیں پتا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد کس کتاب میں ہے, سب پڑھتے تھے تو یہ کہ حدیث لگتا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اب جب کمپیوٹر پہ کتابیں آئیں, سرچ کر کے سارے حوالے نکال لیے گئے. کن پہلے بہتوں کو نعت علی بھی نہیں ملتی تھی, اب کمپیوٹر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. جہاں جہاں کتابوں میں نعت علی پڑھی تھی, بھائی حدیث قصہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی تھی, یہ مسئلہ بھی کمپیوٹر نے حل کر. تو اب ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ کچھ چیزیں رائج ہیں تو آپ طے کر لیں, ضروری نہیں ہے صحیح ہو سکتا ہے آگے زمانہ آئے تو تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. وہی قرآن کی آیت, بھائی فاسق کی خبر ہے کبھی تو جھوٹی ثابت ہوگی, لیکن جب تک یہ جاننے والے زندہ رہیں گے کہ کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ, تحقیق کی گنجائش تو رہے. اب دنیا 7 سفر کو بحث کر لے بیٹھ کے کہ امام موسی کاظم کی ولادت ہے یا نہیں ہے, مگر تاریخ اپنے کو دہرائے گی. بھائی میں تمہید میں کہہ چکا, آل محمد کی سیرت میں کہیں نہ کہیں پہلو مل جائے گا کہ خود تاریخ بتائے گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب اس سے پہلے میں کچھ کہوں, ایک مثال دے دوں. بھائی شہزادی کی حضرت زہرا کی تاریخ شہادت پہ بحثیں ہوئی. اب آپ کچھ بھی کہہ لیں, 75 بھی ہے, 90 بھی ہے, 95 بھی ہے, 3 مہینے بھی ہے, اب تاریخیں تو ہیں, سب مان لیں. نہیں, قرائن ہوتے ہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, قرینے سے پہچانا جاتا صحیح کیا ہو سکتا ہے. مسئلہ کس نے حل کیا؟ سرکار ناصر الملت اعلی اللہ مقامہ کہنے لگے شہزادی نے کہا تھا پردہ شب میں دفنانا. اب جس تاریخ میں پردہ ہو وہی تاریخ ہے. نہیں غور فرما رہا ہے آپ, تو پتہ چلا 14-15 والی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ جو آخر کے 3 رمضان ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو لے دے کر 3 جمادی الثانی پہ فیصلہ ہوا. میری بات کیا سمجھے آپ؟ بھائی فاسقوں نے چاہا کہ تاریخ بگاڑے, مگر آل محمد کی سیرت خود اعلان کرے گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب رہ گئی بات کہ امام موسی کاظم کی تاریخ ولادت کیا ہے, آمد کی تاریخ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تاریخ ہے, 8 تو میں گنوا دوں, 8 تاریخیں, 7 سفر, 9 سفر, 17 سفر, 5 رجب, 25 رجب, 25 بھی ہے, 15 ذی الحج اور 20 ذی الحج. کر لیجئے بات, بحث کر لیجئے. اب آپ کس کو مانیں گے آپ؟ میں تو ساری رکھ رہا ہوں, ایک اور سن لیجئے, 14 جمادی الثانی یہ بھی آئی ہوئی ہے. تو کتابوں میں تو سب کچھ ہے. اب وہی جملہ فاسقوں نے بہت کچھ کہا, سیرت اہل بیت سے پتہ چلے گا سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. اب آپ کی مرضی, جو تاریخ مان لیجئے, مگر ہم جب سیرت اہل بیت کے پیچھے چلیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. عجیب بات یہ ہے, اصول کافی ہماری بڑی کتابوں میں ہے, اصول کافی میں 7 سفر نہیں ہے. سن لیجئے, اور پیغام محفوظ ہو رہا ہے, آگے آنے والی نسلوں کو بھی پیغام پہنچے. ہمیں نہ محقق بننے کا شوق ہے, اور نہ اپنی کو علمیت کے اظہار کرنے کا شوق ہے, اور نہ ہم قوم میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھائی مجھ سے زیادہ اتحاد کا داعی کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بولتے ہوئے کوئی نہ پکڑ پائے, تحریر تو فوراً پکڑی جاتی ہے. میں تو کام ہی تحریر کا کیا ہے, تو کتاب کہیں سے بھی دیکھ لیجئے کھول کے, اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو بات یہ ہے, زبردستی بھی نہیں ہے کہ کوئی مان لے, بس بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے. بھائی اتنا کہوں گا, اس قوم کی عظمتوں کو سلام ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہم ہی دے سکتے ہیں کہ معصوم کی ولادت کی تاریخ ہو اور غم حسین کو مقدم کر لیا جائے. ہے کسی قوم میں ایسی زندہ مثال
کہ حسین کے غم میں سب کو چھوڑ دیا جائے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ساتھ سفر ہو تو ہم کسی خوشی کی تاریخ کو نہیں مانتے بلکہ حسین کا غم مقدم رہتا ہے. لیکن اگر کتابی باتوں سے شغف ہے اور حوالوں کا شوق ہے اور علمی باتیں پسند ہیں تو میرے 2-3 جملے سن لیجئے. اگر سمجھ میں آ جائیں تو اچھا ہے, ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے. علامہ کلینی یعقوب کلینی نے اصول کافی میں, شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اور شیخ مفید نے الارشاد میں کہیں بھی سفر کی تاریخ نہیں لکھی. اور اس کے بعد شہید اول نے اپنی کتاب الدروس میں اور شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے 7 سفر کی روایت کو ضعیف لکھا ہوگا, ان کے نزدیک ضعیف ہوگا, لیکن بات پھر وہیں پلٹ کے آئے گی. آل محمد کی سیرت بتائے گی کہ صحیح تاریخ کیا ہے. اب جسے سفر کی ماننی ہے سفر کی مان لے, جسے رجب کی ماننی ہے رجب کی مان لے, اور جسے ذی الحج کی ماننی ہے وہ ذی الحج کی مان لے. مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. آل محمد کی سیرت تھی کہ جب بھی حج کے لیے نکلتے تھے تو ذیقعد کے آخری 10 دنوں میں نکلتے تھے تاکہ 9 تاریخ تک مکے میں پہنچ جائیں اور پوری رسومات ادا کریں. اس لیے کہ جب تک امام نہیں ہوتا حج نہیں ہوتا, امام ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے. اس لیے امام کا حاجیوں سے پہلے خانہ کعبہ میں ہونا لازم ہے. تو ایسی تاریخوں میں ذیقعد کی نکلتے تھے کہ پہنچ جائیں, اور پھر جب واپسی ہوتی تھی تو محرم کا چاند اپنے گھر میں دیکھتے تھے, محرم کا چاند. اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب یہ جاننا ہوتا تھا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں تو امام کے گھر سے جب رونے کی آواز آتی تھی تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا. تو گھر میں ہوتے تھے. جبھی تو ابو بصیر کہتے ہیں 128 ہجری کا حج جعفر صادق کے ساتھ کیا. حج کر کے چلے, مکے کے راستوں سے گزرے, جوفا کی منزل آئی, جوفا سے آگے بڑھے, جوفا کے بعد پہلی منزل ابوا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پیغمبر کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی قبر تھی. امام وہاں رک گئے اور کہنے لگے ہماری سیرت ہے ہم حج سے واپس نہیں ہوتے جب تک اپنی دادی کی زیارت کرتے ہوئے نہ جائیں. اس لیے قبر پہ ٹھہرے, قافلے کو روکا. ابو بصیر کہتے ہیں وہی وقت تھا کہ خادم نے آ کر کہا کہ فرزند رسول مبارک ہو, اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے. بھائی 2 جملے سن لیجئے, میں کہنا چاہتا ہوں آج کی تاکہ محفوظ ہو جائے, اس لیے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچے. بھائی حج سے واپس ہو رہے ہیں, بہت توجہ, حج سے واپس پلٹ رہے ہیں اور واپسی میں بھی زیادہ دور تک نہیں گئے, صرف 55 سے 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے ابوا کے مقام تک. وہاں پہ رکے, موسی کاظم دنیا میں تشریف لائے. اس لیے امام کے حرم میں ایک دروازے کا نام ہے باب ابوا, چونکہ آئے ہی اسی مقام پر تھے اس لیے خاص طور سے دروازے کا نام رکھا. اس کے بعد امام چلے, مسکراتے ہوئے آئے. ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول مسکرا کس بات پہ رہے ہیں؟ کہنے لگے آج کائنات کا سب سے عظیم بیٹا مجھے عطا ہوا ہے, آج وہ میرے گھر میں آیا ہے جس سے زیادہ عظیم اس وقت میرے بعد اس کائنات پہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پہلا راوی ابو بصیر اور دوسرا راوی جس کے نام کے ساتھ قصاب کا لفظ ہے وہ بیان کرتا ہے من حال قصاب, کہتا ہے میں گزر رہا تھا ابوا کی سرزمین پر, میں نے خوشی کے آثار دیکھے. مکے سے چل رہا ہے, ابوا سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے امام کا قافلہ رکا تھا, میں نے خوشی کے آثار دیکھے. جب وجہ پوچھی تو کہا گھر میں بیٹا ہوا ہے. 2 راوی ہوگا یا نہیں؟ اب جب واپس پہنچا تو کہتا ہے میں پہلے پہنچا, امام بعد میں آئے, اور 3 دن تک امام نے موسی کاظم کی کوچی میں مدینے والوں کو کھانا کھلایا. یہیں سے پتہ چل گیا کھانے والے اور ہوتے ہیں, کھلانے والے اور ہوتے ہیں. یہ واقعہ سفر حج کا ہے, بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. سفر حج کا واقعہ ہے. جب پہلی محرم کو اس سے پہلے گھر آ جاتے تھے تو ماننا پڑے گا کہ بیٹا سفر کے مہینے میں نہیں آیا,
सफर का महीना तो बात का है, ये तो दिलहिज्जा का महीना है। तो फिर मान लीजिए दिलहिज्जा की तारीख मान लीजिए। भाई सलाम है इस इमाम बारगाह की इंतजामिया को और जो मुनक्किद करते हैं उनको कि इन्होंने तारीख रकम की कि मूसी काजिम का जश्न दिलहिज्जा में होता है। किस तारीख को होता है? 20वीं दिलहिज्जा को यहीं पर होता है। और आज मेरा भी एक कतरा इस दरिया में शामिल हो गया। भाई तवज्जो है। अब अगर दुनिया ये कहे कि हम अबू बसीर की बात को कैसे मान लें और हम मिनहाज क़ज़्ज़ाब की बात को कैसे मान लें, तो फिर तकरीर का आखिरी जुमला, इससे ज्यादा मेरे पास कोई दलील है। इमाम की बात तो मान सकते हो तो जाओ जाकर देखो दलाइलुल इमामा में इब्ने जुरैर तबरी इमामी ने लिखा कि 11वें इमाम से पूछा गया आपके दादा इस दुनिया में कब आए? कहने लगे सन 128 हिजरी ज़िलहिज्जा का महीना था। अब जब 11वें इमाम ने कह दिया और आगे जाने की जरूरत क्या है? घर की बातें घर वाले ही तो बताएंगे। और मुझे बहुत खूबसूरत जुमला लगा और मैं चाहूंगा शामिल करूं अपने बयान में कि रफीउद्दीन रफीई बहुत बड़े मुहक्किक हैं ईरान के, और उन्होंने किताब लिखी है तक़वीम शिया। तक़वीम शिया बहुत खूबसूरत किताब है, उसमें हर महीने की तारीखें, तो मूसी काजिम की तारीख रजब के महीने में लिखी है, 5वीं रजब। और उसके बाद लिखते हैं कि लोग 7 सफर भी कहते हैं और 5 रजब भी कहते हैं। तो उसके बाद लिखते हैं ऐ शियों, क्या ही अच्छा है कि तुम ये तारीख मान लो। मैं फिक्र बता रहा हूं, आप दिलहिज्जा पे रहिए, मैं रजब में नहीं लाना चाह रहा, मगर फिक्र देखिए। कहने लगे हुसैन के गम में खुशी कौन मनाता है? तो इमाम की खुशी नहीं मना पाते, तो कितना अच्छा है कि सफर के बजाय इसको मान लो। तारीख है तो दोनों हैं, सफर की तारीख इमाम से नहीं है मगर दिलहिज्जा की तारीख 11वें इमाम से है। और दूसरी बात, अगर एक ही तारीख को किसी इमाम की शहादत आ जाए तो फिर क्या होगा? ईरान में इमाम हसन की शहादत 7 सफर है, इराक में 7 सफर शहादत हसन मुश्तबा है। तो अब मिला के देख लीजिए, शहादत बनानी है या विलादत को अहमियत देनी है? मसला कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा मसला है। और ना हमारे यहाँ जश्न होता है, लेकिन कुछ हवाले थे जो मैं पेश करना चाहता था, वो आपकी खिदमत में पेश किया। तो बात पहुंची कि तारीख खुद बताएगी कि कहाँ सच था और कहाँ झूठ था। जिंदगी आगे बढ़ी।